بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کتاب الایمان پر ہماری کچھ دن گفتگو جاری رہی۔ ایمان کی برکات، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کے بدلے میں بندے کو کن کن اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے ہم اختیار کریں تو میرا اور آپ کا جو ایمان ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ایمان کے متعلق تو جان لیا، لیکن اب ایمان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے اور ضروری ہے۔ جس بندے کا ایمان سلامت نہیں رہتا اس کے پلے تو ککھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے جو نسخہ ہمیں عطا کیا گیا، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، وہ ہے توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ اس کا مطلب ہے رجوع کرنا، پلٹنا، پیچھے پلٹنا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ملتان جانا ہے تو وہ لاہور کی طرف چل پڑے، تو اس کو رستے میں کسی نے پوچھ لیا میاں تو نے کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تو ملتان جانا ہے۔ تو بتانے والا اس کو بتایا کہ تو ملتان نہیں جا رہا بلکہ تو لاہور جا رہا ہے۔ اچھا، اگر اب وہ اس کی بات کو سن کے لاہور سے وہ رجوع کرے اور ملتان کی طرف چہرہ کر دے تو پھر تو اس نے کر لیا ٹھیک، لیکن اگر اس نے جانا ملتان ہی ہے پھر بھی لاہور کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ صحیح سمت نہیں جا رہا، جو اس کی اصل منزل ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے، تو لہذا سوائے گمراہی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے ہمیں اللہ پاک نے دو رستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے ہمیں اچھا رستہ بھی دکھا دیا اور برے رستے کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا الستو بربکم، اس نے پوچھا تو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، شہیدہ تو ہمارا رب ہے۔ تو پھر اگر ہم اس کی باتوں کو مان لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے رجوع کر چکے ہیں، پھر ہمیں مبارک ہو کہ ہم صحیح سمجھ چل پڑے ہیں اور ہم توبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم پھر بھی سارا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی اسی رستے پر چلتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، حلال کو چھوڑتے رہیں، ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے رہیں، غیر محرموں کی طرف نظریں لگاتے رہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے رہیں، تو اس کا مطلب ہم صحیح سمت نہیں جا رہے، ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک میرا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہنا بڑی مشکل ہے۔ تو ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے کون سا نسخہ ہے؟ توبہ۔ کیا نسخہ ہے؟ توبہ۔ اب توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبہ جو ہم کرتے ہیں نا، وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے کہ کئی واری میں توبہ بنی میں ہاں بے اعتبارہ، کئی واری میں توبہ بنی میں ہاں بے اعتبارہ، پھر بھی مولا فضل تیرے دیاں آسا رکھنے والا۔ ہم اس طرح کی توبہ کرتے، خیر ایسی توبہ بھی جس کو نصیب ہو جائے بڑی بات ہے، بڑی مبارک ہے، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جس سے گناہ بھی ہو جائے اور پھر بھی کہ میرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ تو ہم تو خیر اس طرح کی توبہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بار بار توڑتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بار بار تو بھائی بندے جو ہے کمزور ہیں، کیا کریں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ خیر جو قرآن پاک ہے وہ کس طرح کی توبہ کا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے، اللہ کی طرف پکی توبہ کرو، پکی توبہ۔
بس جب توبہ کر لی تو پھر اس کو توڑنا نہیں. وہ ایسی توبہ ہونی چاہیے جس طرح جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہیں واپس جا سکتا. یعنی بندہ جب جانور دھوتا ہے اس کے تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے کیا واپس جاتا ہے؟ نہیں جاتا. اس طرح کی توبہ کریں ہم کہ جب ہم گناہوں سے توبہ کر لیں پھر ہمارا گناہوں کی طرف واپس جانا ایسے ہی ناممکن ہو جائے، ایسے ہی ناممکن ہو جائے. تو اس طرح کی توبہ کا قرآن مقدس ہم سے تقاضا کرتا. بندہ جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، جتنا مرضی بڑا پاپی ہو، بس اللہ کی بارگاہ میں آ جائے صحیح. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، تم جہالت میں نادانی میں گناہ کر بیٹھے ہو، توبہ کرو. ثم یتوبون من قریب، توبہ کرنے والوں کے قریب ہے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اس کی طرف توبہ کرو. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جاننے والا حکمت والا. اور مقامات میں فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، جو بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے ثم تاب، پھر وہ توبہ کر لے، پھر وہ لوٹ ہے ہماری طرف، من بعدہ واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کر لے. توبہ کرنے کے بعد پھر بھٹکتا نہ پھرے، بلکہ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لے تو ہوگا کیا؟ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ تو اس کی رحمت تو اپنے بندوں کو تلاش کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہا ادعونی استجب لکم، وہ مجھ سے دعا مانگ، مجھ سے دعا مانگ، میں ہی تیری دعا کو قبول کروں گا. بار بار قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف صیغوں سے، مختلف الفاظ سے جو توبہ ہے اس کی طرف بندوں کی توجہ دلوائی. کبھی کہہ دیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو توبہ کے جو کلمات ہیں وہ سکھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توبہ ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. بندہ وہی چیز سکھاتا ہے نا، بندہ تو خیر بندہ وہی چیز سکھاتا ہے جو بندے کو پسند ہوتی ہے، بندہ وہی دوسرے کو یاد کرواتا ہے. تو جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھلائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے. اور توبہ کرنے میں فائدہ کن کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے نا. تو دیکھ لیں ہمارا رب ہمارا فائدہ چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں نوازنا چاہتا ہے. ہے کوئی ایسا کریم دروازہ؟ ہے کوئی ایسا سخی جو کہے وہ مجھ سے مانگو میں نے تمہیں عطا کر ہی دینا ہے؟ مانگ کے تو دیکھو. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے جو چیز درکار ہے وہ کیا ہے؟ توبہ. اللہ سے التجا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور توبہ پہ استقامت عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.